ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، کہتا ہے نا؟ جواب دیجیے آپ، کہتا ہے انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان میں جان کس نے پھونکی؟ تم اگر اللہ کا انکار کرتے ہو، تمہارا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو مٹی میں جان کس نے پھونکی؟ روح کس نے ڈالی؟ اس لیے کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے مٹی میں خود سے زندگی نہیں آئی اور تم خود سے نہیں تیار ہو گئے، ہم نے تم کو زندگی عطا کی۔ تو پتہ چلا مٹی میں جو رب جان ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رب مٹی میں گئے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہی رب طاقت رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس کے لیے کیا چیز ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ تھکتا تھوڑی ہے کوئی کام کر کے، معاذ اللہ۔ اس نے چاند چاہا چاند بن گیا، سورج چاہا سورج بن گیا، زمین آسمان چاہے زمین آسمان۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، چاند پیدا کرنے والا اللہ، سورج پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن یہاں تمہاری گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے کہ قبر سے پروردگار ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ ارے نادان، جب اس نے اس طرح سے پیدا کیا ہے تو قبر سے بھی وہی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رکھتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی دی۔ تو ایک موت ہم پر طاری تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، ایک موت ہم پر طاری تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تم کو زندگی دی، لیکن اس زندگی کے بعد رب فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو چلتا پھرتا انسان جو مرتا ہے، اس مرنے پر اینڈ نہیں ہے، یہ مر تو جاتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں جلایا بھی جائے گا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں اس کی زندگی فنش نہیں ہوتی، وہاں سے پھر اللہ اسے اٹھائے گا، زندگی عطا کرے۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب اگر سطح ذہن پر جنرل مسلمانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے تو عام طور پر مسلمان اب اس فکر کا بھی شکار ہو گیا ہے جو کافروں کی فکر ہے، اور وہ فکر ہے مر کر تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے یہاں ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مرنے والے کو ایصال ثواب کرو، مرنے والے کو پڑھ کر کے جو ہے اس کو بخشو، مرنے والے کے نام پر ایصال ثواب جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، تاکہ جو ہے اس کو وہ قبر میں پہنچے۔ اس لیے کہ فاتحہ درود وہاں نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں مر کر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارے یہاں مر کر مٹی میں ملنے والی بات ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے ہاں تو فاتحہ بھی اور درود بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو کچھ پڑھ کر بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اگر نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی۔ یہ میں قرآن کی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے پہلے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ پتہ چلا اگر یہ دعا فائدے کی نہ ہوتی تو قرآن میں آئی کیوں؟ اور جب آئی تو پتہ چلا مرنے والے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے، تبھی تو دعا کی جا رہی ہے۔
تو ہمارے یہاں اسلام میں یہ تصور ہے کہ قبر میں اتارنا یہ اینڈ نہیں ہے اس کی زندگی کا، اسے پروردگار پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ بعث بعد الموت کا یقین رکھیے کہ ہمارا اینڈ یعنی ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنا آدمی گناہ میں زیادہ ڈوبے گا۔ یہ عقیدہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا جتنا کمزور ہوگا اتنا بندہ اللہ کی نافرمانی اور بدکرداری میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا بندہ اتنا گناہوں سے بچتا جائے گا۔ قرآن کی روشنی میں اسے سمجھاؤں، جب کافروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ کافر کی بھی سوچ ہے کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا جو ہے، یہ مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد ان کی عقل ٹھکانے پر آئے گی کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اللہ فرماتا ہے کافروں کا یہ گمان تھا۔ کافر کیا گمان تھا؟ ان لن یبعثوا، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں۔ پتہ چلا مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہوتی، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔